بیٹھ جاؤ. آج کافی تعداد ہے ماشاء اللہ چھٹیوں کی وجہ سے. جی 115 ہیں آج، اور چھوٹی کلاسز جو اوپر آئے ہیں، بڑی کلاس ہے 15 والے، تو اس لیے تھوڑی زیادہ. اچھا 15 والے اوپر ڈال دیے ہیں. جی اس مطلب اس دفعہ ان کی 2 کلاسیں ہو گئیں. جی تقریباً 1.5. پچھلے بچے 180 ہو گئے ہیں. پچھلے ہفتے بھی آئے تھے، اس ہفتے بھی آ گئے، مطلب ایک ہفتے میں آ گئے نا. جی ہاں چلو دور لگ گیا ان کا. ہاں جی پروگرام کیا ہے محمد احمد صاحب؟ تلاوت. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سورہ الحج آیات 40 سے 41. یہ سننا شروع کیا تھا نا، اوزے نہ او کو لمبا کر دیں، اوزے نہ ہے لمبا، اور لمبی نہیں، واو نہیں ہے. دوسرے جو تھا صلا وہ لمبا لام کے اوپر صلا واتن، صلا لمبی نہیں ہے، چھوٹی. شروع کر رہے ہیں ایم ٹی اے پہ تجوید کا کام. میرا خیال ہے تم بھی اسے سیکھا کرو تھوڑا تھوڑا. سارے تم نہیں میرا سارے قرآن شریف پڑھنا. چلو بیٹھ جاؤ. ترجمہ عادل احمد صاحب. تم لوگوں کو گرمی لگتی ہے آج کل؟ اچھا. جن آیات کی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے، قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بھڑا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے، اور گرجے بھی، اور یہود کے معبد بھی، اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے. سورہ حج آیات نمبر 40 سے 41. اچھا جی صادق صاحب حدیث پڑھو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی فوجی دستہ روانہ فرماتے تو انہیں ان الفاظ میں نصیحت فرماتے: اعوذ بسم اللہ وقاتلوا فی سبیل اللہ ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا تقتلوا الصحابة السوامع ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة واصلحوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. ابو داؤد. ترجمہ: یعنی اے مسلمانوں، نکلو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور جہاد کرو حفاظت دین کی نیت سے، مگر خبردار مال غنیمت میں بد دیانتی نہ کرنا اور نہ کسی قوم سے دھوکہ کرنا اور نہ دشمنوں کے مقتولوں کا مسئلہ کرنا اور نہ بچوں اور عورتوں اور مذہبی عبادت گاہوں کے لوگوں کو قتل کرنا اور نہ بہت بوڑھوں کو قتل کرنا اور ملک میں اصلاح کرنا اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جزاکم اللہ. اور ملفوظات انیک الرحمان. وعلیکم السلام. ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا: اسلام کو جہاد کی ضرورت کیوں پڑی؟ سو واضح ہو کہ اسلام کو پیدا ہوتے ہی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور تمام قومیں اس کی دشمن ہو گئی تھیں. نہایت جابرانہ اور ظالمانہ کارروائیاں ان سے ظہور میں آئیں اور انہوں نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا، اور ایک زمانہ دراز تک جو 13 برس کی مدت تھی ان کی طرف سے یہی کارروائی رہی، اور نہایت بے رحمی کی طرز سے خدا کے وفادار بندے اور نوع انسان کے فخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور یتیم بچے اور عاجز اور مسکین عورتیں کوچوں اور گلیوں میں ذبح کیے گئے. اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر یہ تاکید تھی کہ شر کا ہرگز مقابلہ نہ کرو. چنانچہ ان برگزیدہ راست بازوں نے ایسا ہی کیا. ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے پر انہوں نے دم نہ مارا، وہ قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے پر انہوں نے آہ نہ کی. خدا کے پاک اور مقدس رسول کو جس پر زمین اور آسمان سے بے شمار سلام ہیں، بارہا پتھر مار مار کر خون سے آلودہ کیا گیا، مگر اس صدق اور استقامت کے پہاڑ نے ان تمام ہزاروں کی دلی انشراح اور محبت سے برداشت کی، اور ان صابرانہ اور عاجزانہ روشوں سے مخالفوں کی شوخی دن بر دن بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے اس مقدس جماعت کو اپنا ایک شکار سمجھ لیا. تب اس خدا نے جو نہیں چاہتا تھا کہ زمین پر ظلم اور بے رحمی حد سے گزر جائے، اپنے مظلوم بندوں کو یاد کیا، اور اس کا غضب شریروں پر بھڑکا، اور اس نے اپنی پاک کلام قرآن شریف کے ذریعے سے اپنے مظلوم بندوں کو اطلاع دی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. میں تمہیں آج سے مقابلہ کی اجازت دیتا ہوں، اور میں خدا قادر ہوں، ظالموں کو بے سزا نہیں چھوڑوں گا. یہ حکم تھا جس کا دوسرے لفظوں میں جہاد کا نام رکھا گیا. گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفحہ 1-4. اچھا یہ بتاؤ، 3 چیزیں اب تک ہوئی ہیں، پہلے تلاوت، پھر حدیث، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس. تینوں چیزوں کا ایک ٹاپک تھا، ایک چیز کے پیچھے رہی ہیں. وہ کیا تھا؟ عامر. جی السلام علیکم حضور. جہاد کے پرمیشنز کیا ہیں؟ اچھا، اور قرآن کریم میں کیا بیان ہوا تھا جہاد کے بارے میں؟
باقی کسی کو سمجھ نہیں آئی، بہت دور بیٹھے ہیں. اس کو تو شاید کیا نام ہے، خالد، شاید کیا تمہارا نام ہے، شاید محمود، کیا نام ہے؟ ہاں ظفر اللہ. شاید محمود دوسرا ہے. حضور وہ سیلف ڈیفینس میں صرف جہاد ہو سکتا ہے. ہاں، پہلی جو اجازت ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے. اور اس نے کیا بیان کیا ہے، کس لیے اجازت دی ہے؟ کیونکہ اگر اجازت نہ دی تو کوئی بھی مذہب محفوظ نہیں رہے گا مذہب کے مخالفین کے ہاتھوں سے. نہ عیسائیت محفوظ رہے گی، نہ یہودی محفوظ رہیں گے، نہ گرجے محفوظ رہیں گے، نہ یہودیوں کے معبد محفوظ رہیں گے یا کوئی اور مذہب کے عبادت خانے محفوظ رہیں گے، نہ مسجدیں محفوظ رہیں گی. تو اس لیے اسلام پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، سب سے بڑا اس کا جواب یہی ہے کہ اسلام تو ہر مذہب کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اور اجازت جنگ کی بھی اس صورت میں دی ہے جب کہ دشمن زیادتی کر کے حملہ کرے. دوسرا ایک اور بات بھی ہے کہ ایک حقیقی مسلمان کا یہ بھی فرض ہے کہ دوسرے مذہب کے جو عبادت خانے ہیں، چرچ ہے یا ان کے سیناگوگز ہیں یہودیوں کے، یا اور بھی کوئی عبادت خانہ، ان کی کو کسی بھی ذریعے سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نقصان نہ پہنچے، بلکہ مسلمان بھی مسلمان اپنی مسجدوں کے ساتھ ان کی بھی حفاظت کریں. یہ ایک میسج ہے اس میں، ایک پیغام ہے اس میں. ٹھیک. اور آگے حدیث بھی اسی کی وضاحت میں آگے پھر مزید ہے کہ جنگوں کی اجازت اگر مل جاتی ہے تو تم نے جنگ صرف کرنی ہے اس وقت تک جب تک ظلم کو ختم نہ کر دو، لیکن اس میں بھی نہ درخت کاٹنے ہیں، نہ بچوں کو مارنا ہے، نہ عورتوں کو مارنا ہے، نہ بوڑھوں کو مارنا ہے. بڑی سختی سے حکم ہے. آج کل تو مسلمان بھی خودکش حملے ہم آپس میں ایک دوسرے کو ماری جاتے ہیں، بچے بوڑھے ہر مر رہے ہیں، بلکہ بچوں کو آگے لگا کے ان سے خودکش حملے کرائے جاتے ہیں. اور دوسرے جو ہیں وہ جہازوں سے بم پھینک کے اس سے ہر ایک کو مار دیتے ہیں. نہ کوئی جانور بچتا ہے، نہ بوڑھا بچتا ہے، نہ انسان بچتا ہے، نہ بچہ بچتا ہے، نہ عورت بچتی ہے. تو ظلم جو ہو رہا ہے، اسلام پہ الزام ہے، ظلم تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے. اگر بعض مسلمان ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو دوسری حکومتیں بھی ویسی حرکتیں کر رہی ہیں. اب یہ پاکستان میں ڈرون حملے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بیٹھے ہوئے جا کے حملہ کر دیتے ہیں، اور وہاں پتہ نہیں نشانے پہ صحیح بیٹھتے بھی ہیں حملے کے نہیں، لیکن بہت سارے معصوم بھی مر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اچھی تعلیم اسلام نے ہی دی ہے. مطلب سب سے پہلے دنیا کا ایسا تھا، ہر مذہب نے دی ہے، لیکن سب سے بڑی اور اعلیٰ تعلیم. اس کی وضاحت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے اقتباس میں کی. اب لقمان احمد قصیدہ. السلام. قد هادهم ظلم الأناس وضيمهم فتثبتوا بعناية المنان نهبا اللئام نشوبهم وعقارهم فتهللوا بجواهر الفرقان كسحوا بيوت نفوسهم وتبادروا
لتمتع الإيقان والإيمان قاموا بإقدام الرسول بغزوهم كالعاشق المشغوف في الميدان كالعاشق المشغوف في الميدان فدم الرجال لصدقهم في حبهم تحت السيوف أريق كالقربان جاءوك منهوبين كالعريان فسترتهم بملاحف الإيمان جاءوك منهوبين كالعريان فسترتهم بملاحف الإيمان. ترجمہ: بے شک لوگوں کے ظلم و ستم نے انہیں چور چور کر دیا، پھر بھی خدائے محسن کی عنایت سے وہ ثابت قدم رہے۔ رذیل لوگوں نے ان کے مال اور جائیداد کو لوٹ لیا، مگر اس کے عوض قرآن کے موتی پا کر ان کے چہرے چمک اٹھے۔ انہوں نے اپنے نفس کے گھروں کو خوب صاف کیا اور یقین و ایمان کی دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی پر اپنی جنگ میں ایک عاشق شہداء کی طرح میدان میں ڈٹ گئے، سو ان جوان مردوں کا خون اپنی محبت میں ثابت قدمی کی وجہ سے تلواروں کے نیچے قربانیوں کی طرح بہایا گیا۔ وہ تیرے پاس لوٹے پوٹے برہنہ شخص کی مانند آئے تو تو نے انہیں ایمان کی چادریں اڑا دیں۔ جزاک اللہ۔ وجیہ الرحمان، اسلامی جنگوں کی دفاعی نوعیت۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ جہاد بالسیف۔ جہاد بالسیف کا مسئلہ، جس کے متحد مسلمانوں کو جنگیں لڑنی پڑیں، ایک بہت صاف اور سادہ مسئلہ ہونے کے باوجود ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے۔ جہاد بالسیف ہوتا کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ بتاؤ نعمان۔ ذرا اونچی بتا دو نا، باقیوں کو پتہ لگ جائے۔ تلوار کے ساتھ جہاد۔ ہاں، سیف کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کو۔ جہاد جو تلوار کے ساتھ ہو۔ اب شاید اس کے مضمون سمجھ آ جائے باقیوں کو۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم تاریخ دانوں نے تلوار کا تو پتہ ہی نہ ساروں کیا ہوتی ہے۔ تاریخ دانوں نے حقائق کو مسخ کر کے دکھایا ہے، اور بدقسمتی سے بعض مسلمانوں نے بھی اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسی باتیں لکھ دیں کہ اسلام نے ابتدا ہی سے تلوار کے سایہ کے نیچے پرورش پائی، جو ہر اس شخص پر اٹھتی تھی جو اسلام لانے سے انکار کرتا تھا، اور مسلمانوں کا یہ مذہبی فرض مقرر کیا گیا تھا کہ وہ تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بنائیں۔ یہ خیال حقیقت سے بہت دور اور صحیح تاریخی واقعات کے خلاف ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو کچھ کیا وہ دفاع اور خود حفاظتی میں کیا، اور وہ بھی اس وقت کیا جب کہ قریش مکہ اور دوسرے قبائل عرب کے معاندانہ کارروائیاں اس حد کو پہنچ چکی تھیں کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا خاموش رہنا اور اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا خودکشی کے ہم معنی تھا۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا اسلام میں مذہب کے معاملے میں جبر جائز ہے؟ ابتدائی اسلامی لڑائیوں پر نظر ڈالنے سے پیشتر ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسلام مذہبی معاملات میں جبر کرنے کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے، یعنی کیا اسلامی تعلیم کی روح سے یہ جائز ہے کہ لوگوں کو جبراً اسلام میں داخل کیا جاوے اور تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا جاوے؟ اگر اسلام جبر کی اجازت دیتا ہے تو پھر بے شک معاملہ مشتبہ ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں اس بات کا امکان ہوگا کہ شاید ابتدائی اسلامی جنگیں بھی لوگوں کو بزور مسلمان بنانے کی غرض سے کی گئی ہوں، لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ اسلامی تعلیم کی روح سے مذہب میں جبر ممنوع ہے تو پھر یہ ایک قوی ثبوت اس بات کا ہوگا کہ یہ ابتدائی اسلامی لڑائیاں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی غرض سے نہ تھیں، بلکہ ان کی وجوہات کوئی اور تھیں، کیونکہ یہ ہرگز ممکن نہیں اور کوئی عقل مند اسے قبول نہیں کر سکتا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایسے برملا طور پر اس تعلیم کے خلاف قدم مارا ہو جو وہ خدا کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو سناتے تھے اور جس پر ان کی قومی ہستی کا دار و مدار تھا۔ اب ہم قرآن شریف پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں ہمیں سری طور پر جبری اشاعت کے خلاف احکامات ملتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ کہف آیت 30 میں فرماتا ہے، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی اے رسول تو کہہ دے لوگوں سے کہ یہ اسلام حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پھر اس کے بعد جو چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ یونس آیت 109 میں فرماتا ہے، یعنی اے رسول تو لوگوں سے کہہ دے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آتا ہے، پس اب جو شخص ہدایت کو قبول کرے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کے نفس کو ہوگا، اور جو غلط راستے پر چلے گا اس کا وبال بھی خود اسی کی جان پر ہے، اور میں کوئی تمہاری ہدایت کا ذمہ وار نہیں ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت 257 میں فرماتا ہے، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہونا چاہیے، ہدایت اور گمراہی کا معاملہ پوری طرح کھل چکا ہے، پس اب جو شخص گمراہی کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئے گا وہ گویا ایک نہایت مضبوط کڑے کو پکڑ لے گا جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس قرآنی حکم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عمل کر دکھایا جب بنو نذیر مدینہ سے جلا وطن کیے گئے، تو ان میں وہ لوگ بھی جو انصار کے اولاد تھے، انصار نے انہیں روک لینا چاہا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی آیت کے متحد کہ دین کے معاملے میں جبر نہ ہونا چاہیے انصار کو منع فرمایا کہ ایسا نہ کریں۔ ابو داؤد کتاب الجہاد۔ کبھی کوئی شخص جبراً مسلمان نہیں بنایا گیا۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی یہ لڑائیاں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی غرض سے تھیں، تو تاریخ سے ہمیں ایسے لوگوں کی مثالیں نظر آنی چاہیے جو زبردستی مسلمان بنائے گئے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ہزاروں مسلمانوں اور کافروں کا نام تاریخ میں محفوظ ہے۔ کوئی ایک مثال تو ایسے شخص کی ملنی چاہیے جو تلوار کے زور سے مسلمان بنایا گیا ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی جبری تبلیغ کی نظر نہیں آتی۔ ہاں، دوسری طرف ایسی مثالیں تاریخ سے ثابت ہیں کہ عین لڑائی کے دوران کسی مشرک نے اسلام کا اظہار کیا، لیکن مسلمانوں نے اس خیال سے کہ یہ شخص ڈر کر اسلام کا اعلان کر رہا ہے اور اس کے اسلام کے اظہار کے ساتھ دل کی تصدیق شامل نہیں ہے، اس کے اسلام کو اسلام نہیں سمجھا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک لڑائی میں اسامہ بن زید جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اور آپ کو بہت عزیز تھے، ایک کافر کے سامنے ہوئے۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ اسامہ نے اس پر غلبہ پا لیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن اسامہ نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا نیزہ اس پر چلا دیا۔
جب لڑائی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جب وہ شخص اسلام کا اظہار کرتا تھا تو تم نے اسے کیوں مارا؟ اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ ڈر کے مارے ایسا کہتا تھا اور دل میں مسلمان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اسامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس قدر ناراض ہوئے کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا اور اب اس کے بعد مسلمان ہوتا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی میرے حصے میں نہ آتی۔ مسلم کتاب الایمان۔ اسلام کبھی بھی جبر سے نہیں پھیلا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جنگ کے دوران ہر اس قبیلے کے خلاف کارروائیاں روک دی جاتی تھیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ بند کرنے کا اعلان کرتا تھا، خواہ وہ قبیلہ مشرک ہی رہتا۔ ایسی بہت سی مثالیں تاریخ سے ملتی ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں جبر کے خیال کو رد کرتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سچے ایمان کی بعض علامات ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے، اور کبھی بھی یہ علامات اس شخص میں پیدا نہیں ہو سکتی جو تلوار کے زور سے مسلمان بنایا گیا ہو۔ مثلاً سچے ایمان میں محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، غیرت ہوتی ہے، اور ناممکن ہے کہ یہ باتیں اس شخص میں پائی جائیں جس کا ایمان محض دکھلاوے کا ایمان ہو اور جو صرف خوف کی وجہ سے کسی عقیدے کا اظہار کرتا ہو اور اس کا دل اس ایمان سے خالی ہو۔ بس ہمیں صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کا حال ان لوگوں جیسا نظر آتا ہے جن کا مذہب تلوار کے زور سے تبدیل کیا گیا ہو۔ اس سلسلہ میں ہر صحابی کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ ہمیشہ ہر جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑے اور اسلام کو مٹانے کی ہر کوشش کی، لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی، یہاں تک کہ فتح مکہ کا وقت آ گیا اور اکرمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متحدی کو اپنے لیے ذلت کا موجب سمجھ کر مکہ سے فرار ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس کے قتل کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، لیکن جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے ایمان و اخلاص کا یہ حال تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اس نے باغیوں کے کلا کما کرنے میں بے نظیر جانثاریاں دکھلائیں، اور جب ایک جنگ میں سخت گھمساں کا رن پڑا اور لوگ اس طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے جیسے درانتی کے سامنے گھاس گرتا ہے، اس وقت اکرمہ چند ساتھیوں کو لے کر عین قلب لشکر میں جا کدا۔ بعض لوگوں نے منع کیا لیکن اکرمہ نہ مانا اور یہی کہتا ہوا آگے بڑھتا گیا کہ میں لات و عزا کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا ہوں، آج خدا کے رستے میں لڑتے ہوئے پیچھے نہیں رہوں گا۔ جب لڑائی کا خاتمہ ہوا تو اکرمہ کی لاش نیزوں اور تلوار کے زخموں سے چھلنی تھی۔ کیا ایسی قربانی وہ شخص کر سکتا ہے جسے تلوار کے زور پر اسلام لانے پر مجبور کیا گیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ ایک اور ثبوت اس بات کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لڑائیاں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی غرض سے نہ تھیں، یہ ہے کہ آپ ہمیشہ صلح کے خواہش مند رہتے تھے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے سخت سے سخت شرطیں پیش کیں، حتیٰ اکثر مسلمانوں نے ان شرائطوں کو قبول کرنے کو اپنے لیے موجب ذلت سمجھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی پرواہ نہ کی اور جس طرح قریش نے کہا اسی طرح شرطیں مان کر صلح کر لی۔ اس سے یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ جس طرح بھی ہو جنگ رک جائے اور ملک میں امن و ایمان کی صورت پیدا ہو۔ چنانچہ بخاری کتاب التفسیر میں آتا ہے کہ قرآن کی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سورۃ فتح آیت 2 اس موقع پر نازل ہوئی، یعنی ہم نے تجھے یہ ایک بڑی کھلی فتح عطا کی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صلح اور قیام امن کا نام مسلمانوں کے لیے ایک کھلی فتح رکھا، اور حق بھی یہ کہ صلح حدیبیہ ایک نہایت عظیم الشان فتح تھی۔ صلح کے زمانہ میں مسلمانوں کو غیر معمولی ترقی نصیب ہوئی۔
اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مسلمانوں کو صلح کے زمانہ میں زیادہ ترقی نصیب ہوئی یا جنگ کے زمانہ میں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں پر تقریباً 5 سال جنگ کی حالت میں گزرے۔ ان 5 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ ان سپاہیوں کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے جو اسلامی فوج میں شامل ہو کر شریک جنگ ہوتے تھے۔ پہلا اعلان جنگ ماہ صفر سن 2 ہجری میں ہوا اور قریش کے ساتھ پہلی لڑائی رمضان سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر ہوئی۔ اس لڑائی میں مسلمان سپاہیوں کی تعداد تقریباً 300 کے قریب تھی اور آخری غزوہ جو سن 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوا اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 1500 تھی۔ اس کے بعد صلح کا دور شروع ہوا اور تقریباً 2.25 سال تک صلح رہی۔ صلح کے زمانہ میں جس غیر معمولی صورت سے اسلام کی ترقی ہوئی وہ استعداد سے معلوم کی جا سکتی ہے جو غزوہ فتح مکہ کے موقع پر رمضان سن 8 ہجری میں ہوا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوے میں اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ یہ بات بھی اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ لڑائیاں اسلام کی جبری اشاعت کی غرض سے نہ تھیں بلکہ دراصل یہ جنگ اسلام کی ترقی میں ایک روک تھی، کیونکہ جو ہی یہ جنگ ختم ہوئی اسلام سرعت کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر سینکڑوں کفار اسلام سے منکر رہے۔ ایک اور دلیل اس بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لڑائیاں اسلام کی جبری اشاعت کے لیے نہیں تھیں، یہ ہے کہ غزوہ مکہ کے موقع پر جب مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایک فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت گو بعض لوگ قریش مکہ میں سے اپنی مرضی سے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بہت سے قریش کفر پر قائم رہے اور ان سے قطعاً کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ لوگوں کو جبراً مسلمان بناتے تھے تو فتح مکہ کے بعد جب کہ قریش کی طاقت بالکل ٹوٹ چکی تھی اور اسلامی لشکر مکہ پر قابض تھا، اس وقت مکہ والوں کو کیوں نہ جبراً اسلام میں داخل کیا گیا؟ فتح مکہ سے بہتر مسلمانوں کے لیے اسلام کی جبری اشاعت کا کون سا موقع ہو سکتا تھا؟ جبکہ تلوار کے ذرا سے اشارے سے ایک بہت بڑی جماعت اسلام میں داخل کی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ اسلام مذہبی آزادی کا پیغام لے کر آیا تھا اور حکم تھا کہ دین کے معاملے میں قطعاً کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کمال دیانتداری کے ساتھ ہر شخص کو اس کے ضمیر پر آزاد چھوڑ دیا کہ جس مذہب پر چاہے رہے۔ اب یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جبر سے نہیں بلکہ نرمی سے پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کیں وہ جارحانہ نہیں، دفاعی جنگیں تھیں، اور ہر باشعور معاشرہ ہر کسی کو اپنے دفاع کا حق دیتا ہے، اور یہی دفاع کا حق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ تم نے نکالا ہے سیرت النبی سے؟ حضور یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کافی سارا دیا تھا، کوئی 100 صفحے اس میں سے میں نے نکالا ہے۔ کہاں سے؟ سیرت خاتون الانبیاء سے لیا ہے نا، کیونکہ آخری مطلب کافی الفاظ اسی کے فکر استعمال کیے ہوں۔ اچھا جی، پہلے نظم پڑھ لو، مصور جواد۔ تم نئے نظم پڑھنے والے ہو؟ پہلے ہی پڑھی تھی؟ کیا کرتے ہو؟ GCSE کر رہا ہوں۔ ہاں GCSE کر رہا ہوں۔ GCSE؟ ہاں جی۔ اچھا اچھا۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ مجھ کو قسم خدا کی
جس نے ہمیں بنایا مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بالی دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بالی آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے دنیا میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے شربت دنیا میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے شربت پی لو تم اس کو یارو آب بقا یہی ہے پی لو تم اس کو یارو آب بقا یہی ہے اسلام کی سچائی ثابت ہے جیسے سورج اسلام کی سچائی ثابت ہے جیسے سورج پر دیکھتے نہیں ہیں دشمن بلا یہی ہے پر دیکھتے نہیں ہیں دشمن بلا یہی ہے اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے کہاں سے پاکستان سے کب آئے تھے 99 میں اردو یہاں پڑھنی سیکھی ہے نہیں پاکستان میں کس کلاس میں آئے تھے میں ریسیپشن میں تھا جب ادھر آیا تھا وہ اس وقت اردو پڑھنی آتی تھی نہیں پڑھنی نہیں آتی تھی پڑھنی کہاں سے سیکھی ہے پڑھنی امی سے ابھی سیکھی ہے اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے جاؤ جی ایران پر حملہ اور اس کی وجوہات لقمان احمد ساحر جمیل یہاں لقمان لکھا ہوا چلو ساحر جمیل صاحب ساحر جمیل لقمان بن گیا لکھتے لکھتے چلو پچھلے دنوں BBC پر ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی جو ایران کے متعلق تھی جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ مسلمانوں نے جب ایران پر حملہ کیا تو وہاں کی آبادی کو زبردستی مسلمان بنا لیا غیر مسلم مورخین اور علماء نے ایران پر اسلامی حملہ اور قبضہ کے متعلق تاریخی حقائق سے دانستہ یا نادانستہ اعراض کر کے مسلمانوں پر جبر کے ساتھ اشاعت دین اور لوٹ مار کی غرض سے جارحانہ حملے کا الزام لگایا ہے تم لوگ اردو تو بڑی اچھی لحاظ سے پڑھتے ہو ٹھیک ہے لیکن ایسی زبان استعمال کیا کرو اردو
اپنے مضمونوں میں آسان کر کے جو ساروں کو سمجھ آ جائے، ان کو تھوڑی اردو آتی ہے. ہاں اگر کہیں اس قسم کے جو تاریخی ٹاپک ہوتے ہیں ان کو ساروں کو سمجھانے کے لیے اگر ایک آدھ انگلش میں بھی ہو جائے کرے نا تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا. تاریخ کا گہرا اور غیر جانبدارانہ مطالعہ اس الزام کو قطعی طور پر باطل ٹھہراتا ہے. جنگ کے بارے میں اسلامی تعلیم قرآن پاک کے سرسری مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک کی روح سے ہر انسان آزاد ہے. وہ جو مذہب چاہے اختیار کرے اور جس باطل سے باطل عقیدے پر قائم رہنا چاہے رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس آیت 109 میں فرماتا ہے، ترجمہ: تو کہہ دے اے انسانوں، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. پس جو ہدایت پا گیا وہ اپنے نفس کے خاطر ہی ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے نفس کے خلاف ہی گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت 257 میں فرماتا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی ہے. پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. یہ آیت وضاحت سے بتا رہی ہے کہ اسلام میں جبر کے ساتھ دین کی اشاعت کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح قرآن پاک بار بار اس بات کو بڑے زور سے پیش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی کا مال لینا یا زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا یا بغیر کسی دفاعی ضرورت کے کوئی خون ریزی کرنا قطعاً جائز نہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت 191 سے 193 میں فرماتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہوتا ہے. ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اختیار کرنا اللہ کی خاطر ہو جائے. بس اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی کرنے والے ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی. قرآن شریف کے بعد جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال طیبہ پر غور کرتے ہیں تو وہ بھی سراسر انسانی ہمدردی اور مخلوق اللہ پر شفقت اور رحم کی تلقین سے معمور ہیں. احادیث میں ہمیں یہ تعلیم کہیں نظر نہیں آتی کہ کمزوروں پر حملہ کرو، غرباء کا مال لوٹ کر کھا لو، جبراً لوگوں کو مسلمان بناؤ، بلکہ نہایت پردرد اور پرسوز الفاظ میں ہمسایہ پر شفقت، یتیموں، غریبوں، کمزوروں کی ہمدردی اور خلق خدا کی خدمت سے احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اور خاص کر دشمنوں سے مقابلہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واضح ہدایت ہے کہ یعنی دشمن سے لڑائی کی خواہش کبھی تمہارے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے. صحیح مسلم کتاب الجہاد. جن غیر مسلم مورخین نے مسلمانوں کے ایران پر قبضے کو جبری اشاعت دین کا ذریعہ قرار دیا، اگر وہ ایک نظر ان معاہدات پر ڈال لیتے جو فتح ایران کے بعد مسلمانوں نے مقامی آبادی سے کیے تو ان کی غلط فہمی دور ہو جاتی. بطور نمونہ بعض معاہدات کے اقتباس حاضر ہیں. اہل طفلس کے معاہدے میں لکھا ہے، ترجمہ: حبیب بن مسلمہ کی طرف سے اہل طفلس کے نام ہے کہ ان کو ان کی جانوں، ان کے کلیساؤں، ان کے معابدوں، ان کی نمازوں اور ان کے مذہب کی امان دی جاتی ہے. بلازری صفحہ 204. پھر تبری جلد 2 صفحہ 235 میں لکھا ہے، صفحہ 235 میں اہل ارمینیا کے معاہدے میں لکھا ہے، اسلامی نمائندہ ان کی جانوں، مالوں اور ملت کی امان دیتا ہے. اسی قسم کے معاہدات کی لمبی فہرست ہے جس میں متعلقہ لوگوں کو ان کی جانوں، مال، ملتوں اور شریعتوں کی امان دی گئی ہے. ایران پر اسلامی حملے کی حقیقی وجوہات. حقیقت یہ ہے کہ ایران اور عرب کی اسلامی حکومت کے درمیان کشمکش کا بیج اسلام کے ظہور سے پہلے ہی موجود تھا. اسلام کے ظہور سے پہلے ایران میں ساسانی بادشاہت قائم تھی. یہ مطلق العنان بادشاہ ملک گیری کے نشے میں سرشار رہتے تھے اور ہمسایہ ملکوں پر حملہ آور رہنا ان کا شغل تھا. یہ بادشاہ ہمیشہ عرب کی کمزور اور قبائلی رقابت کی وجہ سے بٹی ہوئی قوم کو مغلوب اور زیر اقتدار رکھنے کی کوشش میں رہتے. اہل عرب گو غیر متمدن، کمزور اور پراگندہ تھے، مگر وہ ہمیشہ ہی اہل ایران کے اس جارحانہ رویے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے.
ایرانی گورنروں کا یہ مسلسل دستور تھا کہ وہ عربوں کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے ہمیشہ عرب پر حملہ آور رہتے. چنانچہ اسلام کے عرب میں غلبے کے ساتھ ہی ایرانیوں کے عرب پر حملے تیز ہو گئے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے ذریعے عرب مضبوط حکومت بنا لیں. ایرانی چونکہ سرحدی قبائل پر حملہ کر رہے تھے، سو ایک سرحدی قبیلے کے سردار مصنع بن حوزہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنے قبیلے کے بچاؤ کے لیے ایرانیوں کے خلاف کاؤنٹر اٹیکس کی اجازت حاصل کر لی. یہ لڑائیاں بڑھتے بڑھتے قبضہ ایران کا موجب ہوئیں. ساسانی بادشاہت جارحانہ طور پر عرب پر اپنی سوزرینٹی قائم کرنا چاہتی تھی. یہ تاریخی شواہد پر مبنی ہیں جو یہ ہیں. نمبر 1، ساسانی بادشاہت کے بانی اردشیر نے اہل عرب کی آزادی پر قبضہ کرنے کی مہم کا آغاز عراق میں عرب قبائل کی ایک متمدن حکومت تھی اس پر حملہ کر کیا اور اس کے بادشاہ عمار بن عادی کو اپنا باج گزار بنا لیا. نمبر 2، اردشیر کی حکومت کے بعد اس کے بیٹے شاہپور نے اپنی حکومت عرب کے اندرونی علاقوں پر بھی قائم کر لی. نمبر 3، اہل عرب گو کمزور تھے اور ایرانی افواج کے مقابلے میں ان کی حیثیت بھی نہ تھی، مگر آزادی کا خون ان کی رگوں میں دوڑتا تھا. چنانچہ جب ہرمز بن بہرام کے بعد اس کا کم سن بیٹا شاہپور تخت نشین ہوا تو بحرین کے عربی قبیلے عبدالقیس نے ایران پر حملہ کر دیا. شاہپور بڑا ہو کر بڑا جابر بادشاہ ثابت ہوا. اس نے بحرین کو فتح کیا اور بڑی خون ریزی کی. مورخین نے اس خون ریزی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے. چنانچہ تبری جلد 2 صفحہ 400 میں لکھا ہے. ترجمہ: نہ پہاڑ نہ کوئی غار ان کو بادشاہ سے بچا سکتا تھا اور نہ ہی سمندر میں کوئی جزیرہ ان کو پناہ دیا کرتا تھا. یہ بادشاہ عرب کے چشموں کے پاس سے گزرتا تو انہیں ناقابل استعمال بنا دیتا اور ہر کنویں کو مٹی سے بھروا دیتا. عرب میں پانی کے ذخیرے ہی زندگی کی بنیاد ہوا کرتے تھے جن کو یہ ختم کروا دیتا تھا. یہ بات ہی اس کی دشمنی کی شدت بتانے کو کافی ہے. یہ بادشاہ اپنے لشکر کو مدینہ تک لے کر آ گیا. عرب کے ممتاز لوگوں میں سے جو بھی سامنے آیا یہ ظالم بادشاہ اس کے کندھے اکھڑوا دیتا. ساسانی بادشاہوں کی طرف سے اہل عرب کو دباؤ میں رکھنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی گئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو عرب قبیلہ اطاعت قبول نہ کرے اس پر حملے کیے جائیں. اہل عرب اور ایرانیوں کا وہ جنگی معرکہ خصوصیت سے قابل ذکر ہے جو ذوقار کے مقام پر عربی قبیلہ ربیعہ اور ایرانی لشکر کے درمیان پیش آیا. ایرانی لشکر بڑی شان و شوکت سے اس قبیلے پر حملہ آور ہوا. عربی قبیلہ ظاہری طور پر اس کے مقابلے کی طاقت نہ رکھتا تھا، مگر انہوں نے بڑی ہمت اور جوش سے مقابلہ کیا اور ایرانی لشکر شکست کھا کر بھاگا. مذکورہ معرکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس فتح کی خبر سنی تو فرمایا، یعنی آج پہلا دن ہے کہ عرب نے ایران سے انصاف حاصل کیا ہے. یہ مختصر سا فقرہ ایک لمبی داستان اپنے پیچھے لیے ہوئے ہے ان مظالم اور زیادتیوں کی جو ایرانی حکومت عرب پر روا رکھتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے زمانہ میں ایران فتح ہوا، انہوں نے کئی مرتبہ ایران پر حملہ کرنے کی اجازت نہ دی اور 2 سے زائد مرتبہ فرمایا کہ کاش ہمارے اور ایرانیوں کے درمیان سمندر حائل ہوتا اور ہمیں ان سے جنگ نہ کرنی پڑتی. مگر حالات جب اتنے بگڑ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی. آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ کاش ہمارے اور ایران کے درمیان سمندر حائل ہوتا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مسلمانوں کی نیت حملہ کرنے کی نہ تھی. یہ بھی میر محمود احمد صاحب کا مضمون کو تھوڑا کنڈینس کیا تم نے؟ جی وہی مضمون. اچھا بس ختم ہو گیا. مطلق العنان ہوتا ہے جو مطلب ہے جس کا پوری طاقت حکومت ہو جس کے پاس ہے. کیا کہتے ہیں وزیر رحمان صاحب؟ حضور
فرقہ جن حضرت سلیمان کے لیے تصویریں بناتے تھے، اور بنی اسرائیل کے پاس مدت تک انبیاء کی تصویریں رہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر تھی۔ حضور اس سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ کیا ایران میں، کیونکہ کافی لوگ مانتے ہیں ایک تصویر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا وہ اس سے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے؟ تصویر تو نہیں ہو سکتی، بعض خاکے ہو سکتا ہے کھینچے ہوں، اس کا جو ذکر کیا تم نے جی ہاں ہاتھ سے بنی ہے، وہی نا خاکہ، تو سلمان کے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے نا جی سلمان ہاں جی۔ تو اس وقت کے زمانے میں تو ایک تصوراتی تصویر ہی بن سکتی ہے نا، سمجھ آئی؟ باقی تصویر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تصویر ایسے شکل بنانے سے، تصویر کھینچنے سے، حدیث میں آیا ہے۔ اس لیے یہ تو نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کوئی تصویر بنوائی ہو اپنی، بات کے بعد تو سوال نہیں ہے۔ پہلے کا ذکر جو ہے وہ اس میں ہے کہ وہ لوگ خود ایک تصوراتی چیز بنا کے پیش کیا کرتے تھے، اس کا ذکر ہوگا اس میں۔ جی اور اس کے آگے پیچھے بھی دیکھنا ہوگا کیا سارا کچھ ہے سیاق و سباق سے۔ بس سمجھ کس کو آئی ہے ایران کی جنگ کی؟ اچھا تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ جی السلام علیکم حضور۔ یہ جو سنی لوگ مطلب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اوپر اٹھا لیے گئے زندہ، تو پچھلے دنوں میں جب میں پاکستان تھا تب میں نے سنا تھا کہ شاید کشمیر کی طرف، کشمیر والی سائڈ پہ کوئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ ملا ہے، ان کی ڈیڈ باڈی کا کوئی پروف۔ یہ تو بی بی سی نے فلم بھی دکھا دی ہے، تم دیکھ لو، ریکارڈنگ بھی اس کی ملتی ہے تو بازار میں۔ وہ سچ ہے کہ کشمیر کی طرف کوئی حضرت عیسیٰ کی ڈیڈ باڈی؟ سچ ہے، یہی تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، جماعت احمدیہ کا دعویٰ یہی تو ثبوت دیتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیح ہندوستان میں جو کتاب لکھی ہے اس میں یہی تو ثابت کیا ہے کہ وہاں وہ اپنی جو ان کو سلیب دی گئی تھی، کراس سے بچ گئے تھے، اس کو کمرے میں پھر 3 دن رہے، وہاں سے علاج ہوا، پھر ایک اور جگہ لے گئے ان کے مرید، وہاں کچھ دیر رہے، پھر وہاں سے سفر کرتے کرتے وہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے، اس میں ایک دفعہ یہاں بیان بھی ہو چکا ہے، میرا خیال نقشہ بھی سارا ان کے روٹ کا کون سا لیا تھا، پھر وہ کشمیر پہنچے، مری بھی گئے، اس علاقے میں گئے، ہندوستان میں گئے، اور کشمیر میں جب وہ ایک خوبصورت جگہ جو ہے چشموں اور پانیوں کی اور سبزے کی اور اونچی جگہ وہاں پناہ لی، اس علاقے میں کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلے تھے، ان کے لیے کوئی ان کی تلاش میں وہاں گئے اور وہاں جا کے پھر تبلیغ بھی کی، تو سری نگر میں ان کی قبر ہے۔ اس کو جماعت احمدیہ یہی تو پیش کرتی ہے، اور اب بہت سارے دوسرے بھی لکھنے والے لکھنے لگ گئے ہیں، بلکہ بی بی سی نے اس پہ فلم بھی بنائی ہے۔ ٹھیک، شکریہ۔ محلہ خان یار سری نگر میں قبر ہے۔ تو یہ سائنس کی طرف سے پروو ہوا ہے، ایک تو اسلام کی طرف سے ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک تاریخی شواہد سے ثابت کیا ہے کہ یہ ہے، باقی وہاں کھول کے قبر کھول کے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی تو کسی کو ضرورت نہیں ہونی، نہ کسی نے دینی چاہیے، کرنے دینا یہ، کیونکہ وہ علاقے کے لوگ تو ان کو بزرگ سکھاتے ہیں، بزرگ نبی کی قبر بھی کہتے ہیں اس کو، وہ کون کھولنے دے گا؟ مسلمان تو بڑے ریجیٹ ویسے ہی ہوتے ہیں، تو ہیں سوائے سے کوئی چوری چھپے کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے تو پھر تو پتہ نہیں کہ کتنی پرانی ہے، کس پرانی باڈی ہے، کتنا عرصہ پہلے دفن ہوئی۔ تو یہ سائنسی طور پہ تو تحقیق کبھی ہو سکتا ہے، کبھی اتنا ذہن کھل جائے تو شاید یہ اس تحقیق پہ بھی آ جائیں، لیکن فی الحال نہیں ہے۔ ایران پہ جو ہے نا، اس پہ بی بی سی نے ایک پروگرام آیا تھا کہ ایران پہ قبضہ کیا ہے مسلمانوں نے حملہ کر کے، اور ظلم سے سارے ملک کو اپنے زیر تصرف کر لیا۔ اس کے اوپر میر محمود احمد صاحب نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، اور ان کا اس پہ انہوں نے انصار اللہ نے اپنے شعر رسالے میں بھی شائع کیا تھا ان کا مضمون، اس کی وجہ سے یہ مضمون آج پڑھا گیا ہے۔
تاریخی حقیقت کیا ہے. ایران پہ جو حملہ ہوا، ایران ہمیشہ عربوں کو، ایرانی کو متنگ کرتی رہی، اتنے ظالم بادشاہ تھے. اور وہ تو بڑی مشہور واقعہ ہے کہ جب ایران کے بادشاہ نے اس نے بھیجا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے، اپنے 2 ایجی بھیجے تھے، جس پہ آنسر نے فرمایا تھا کہ آج میرے خدا نے تمہارے خدا کو قتل کر دیا ہے. اس کے بعد پھر ہوا، بہرحال ظالمانہ حکومتیں تو چلتی رہی ہیں. وہ کس زمانے کی بات ہے؟ شاہپور کے زمانے کی بات ہے نا، جب آنسروں کے پاس بھیجا تھے. تو یہ مختلف دور آتے رہے، اور پہلے ایرانی ہی حملے کرتے رہے عربوں پہ. بلکہ جس طرح کہ انہوں نے بتایا، حضرت عمر کے زمانے میں عمر تو ایک جگہ سے حملہ ہوتا تھا تو جو کرتے تھے وہاں سے اتنا دفاع کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن مستقل جب جنگیں ہوتی چلی گئیں، پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ اب کیا علاج ہے اس کا. بعض صحابہ نے کہا کہ علاج ہمیں بڑھنے دیں، حملہ کرنے دیں، جب تک اس کو ہم اس کی جڑ کو ختم نہیں کریں گے، یہ اس طرح تنگ کرتے رہیں گے مسلمانوں کو. اس پہ پھر مسلمانوں نے آگے حملہ کیا اور پھر ایران فتوحات ہوئیں. لیکن وہاں بھی ظلم نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. السلام علیکم.